ناظرین گرامی، شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگتے ہیں اور ذہن میں ہزاروں ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو تجسس میں ڈالے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، اور شیعہ حضرات رات کو لائٹیں بند کر کے کیا کوئی غلط کام سر انجام دیتے ہیں؟ دوستو، انہی سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک، کون سے شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس شام کے بارے میں ہمیں روزانہ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سے مشہور روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، اور جب تمام لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس دروازے کو تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ عالم مجلس پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ پھر مرد و زن مل کر شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، جس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیعہ ذاکر بنایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون اپنے نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہی نیاز انتہائی شوق سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب اگر حقیقت کی بات کی جائے تو یہ تمام باتیں بالکل من گھڑت اور فضول ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں امن کو خراب کرنے کی سازش ہیں، اور بدقسمتی سے ہم روز بروز اس سازش کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ناعلم دوست 10 محرم کو امام بارگاہ کے باہر اس انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھے، جن کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے، لہٰذا مجھے روز شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ملتی جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی، جن میں سے ایک شام غریبہ بھی تھی، جس کے بارے میں ہمارے مولوی صاحب بہت غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب میں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت اہل تشیع ہے۔ پہلے تو میں نے اسے تجسس سے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا، لیکن کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، لہٰذا میں نے موقع غنیمت جانا اور مولوی صاحب کی جانب سے کی گئی تمام باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ میں سب کچھ بول چکا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس طرح اس سے تعلق بن گیا، اور پھر کچھ ہی دن بعد محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، تو تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ میں چلتے ہیں، شام غریبہ وہی ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھیں، یعنی انہی سوچوں میں امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی لائٹیں بجھائی جانے لگیں، اور اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک لائٹ سٹیج کے اوپر چل رہی تھی، اور اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے۔
ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان گیلا تھا اور کف چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کہرام مچ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور ہر بار کے ساتھ تمام کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لہٰذا میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہے، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والے کہتے ہیں کہ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح تھا اور شور و گریاں مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے آنے لگیں۔ ذاکر کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، لیکن اب شام غریبہ ہے، وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، کب ہچکیاں بنی اور کب آوازیں بلند ہو گئی۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست مجھ سے گلے لگ کر رونے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ پیارے دوستو، وہ بتاتا ہے کہ میں اس دن کے بعد خاموش ہو گیا۔ میرے سارے سوال، میرے سارے شک سب مٹی ہو چکے تھے۔ میں خود سے شرمندہ تھا۔ میں نے بغیر سمجھے، بغیر جانے کتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ جو لوگ ہمیں سچ بتانا چاہتے تھے، ہم نے ان کو جھوٹا کہا، اور جو ہمیں نفرت سکھا رہے تھے، ہم نے انہیں اپنا استاد مان لیا۔ شام غریبہ وہ رات نہیں تھی جسے میں نے گاؤں میں سنا تھا، بلکہ وہ دین کے درد، وفاداری اور قربانی کی ایک مقدس یاد تھی۔ اس رات چراغ نہیں بجھائے جاتے، دل جلائے جاتے ہیں۔ وہاں شرمناک کام نہیں ہوتے، بلکہ نبی کے نواسے کی غربت اور مظلومیت کا ماتم ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرے دل سے بار بار یہی صدا آ رہی تھی، کاش یہ بات ہمیں پہلے سمجھ آ جاتی، کاش ہم نفرت نہیں، حقیقت سیکھتے۔ جب میں امام بارگاہ سے نکلا تو میں وہ شخص نہیں رہا جو اندر گیا تھا۔ میری سوچ، میرا دل، میری روح، سب کچھ بدل چکا تھا۔ باہر گلیوں میں اب بھی سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو جا رہے تھے، مگر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ میں نے ایسی مقدس رات کے بارے میں کیسے کیسے خیالات پال رکھے تھے۔ لیکن پھر ایک اطمینان بھی تھا کہ کم از کم اب میں سچ جان چکا۔ میں نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اپنے دل سے محسوس کیا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محرم کا مہینہ صرف غم کا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی عظیم قربانی کو یاد کر کے اس سے سبق لینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، وفاداری، تقوی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محرم کا مہینہ نہ صرف غم اور آنسوؤں میں گزاریں، بلکہ اس کی روح کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ اس مہینے میں نیک عمل بڑھا دیں، غیبت، جھوٹ، چغلی اور نفرت جیسی برائیوں سے بچیں۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ صرف رسمی مجالس یا ماتم کر کے اپنی ذمہ داری ختم سمجھیں۔ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور سچائی کو ہر حال میں تھامنا ہے۔ اگر ہم نے محرم کے مہینے کو سچے شعور، اخلاق اور اصلاح نفس کے ساتھ گزارا تو یہی حسین علیہ السلام سے سچی محبت کا عملی ثبوت ہوگا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔